اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو لوگ میری رضا کے لیے میرے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، میں انہیں اپنی بارگاہ کے متعدد دروازے کھول دیتا ہوں، راستے دکھا دیتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں کی ساری محنت و مشقت، ساری جد و جہد کا منشا میری ذات، میری رضا اور میرے قرب کا حصول ہوتا ہے، ان کے لیے ہدایت کے راستے واہ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کو اس میں محنت کرنا پڑتی ہے، اور ہر بندہ کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر بندہ محنت کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گداگر کچھ بھی نہیں کرتا اور مانگ کے کھا لیتا ہے، لیکن مانگنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ اس کا سارا دن بھی ہاتھ پھیلاتے اور در در پر دھکے کھاتے گزر جاتا ہے۔ بے شمار طرح کی نفرتیں، دھتکاریں اور عجیب و غریب کلمات اسے بھی سننے پڑتے ہیں۔ لیکن دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک فوری اجر ہے جو فوراً مل جاتا ہے۔ دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب تر چیز۔ تو یہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا اچھا برا نتیجہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دنیاوی نتائج جو ہیں وہ مادی ہوتے ہیں، سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اخروی نتائج دیر سے ملتے وہ بھی فوراً ہیں، لیکن وہ مادی نہیں ہوتے، ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اس لیے ان مادی نتائج کو دنیا کہا گیا ہے۔ اور اس کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی محنت میں لگا ہوا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ کوئی بھی بیکار نہیں رہ سکتا۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ مجاہدہ، یہ محنت، یہ کد و کاوش، اس کا مقصد اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کیا ہم صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں، یا ہم دنیا میں تو ہمیں محنت کرنی ہے وقت بسر کرنے کے لیے، لیکن کیا اس پر ہم رضا باری کے طالب بھی ہیں؟ اور طلب رضا باری کے لیے دنیا ہی کے کام اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہوتے ہیں۔ کوئی اسلام عملی زندگی سے الگ مذہب نہیں ہے۔ جتنی عبادات ہیں، جتنا مجاہدہ ہے، عبادات ہوتی ہیں کہ اللہ جل شانہ کے قریب ہونے کا، پاس ہونے کا احساس و ادراک نصیب ہو، اور وہ احساس دنیاوی امور میں بھی اللہ کی رضا کو مقصد بنا دے۔ نتیجہ عملی زندگی پہ ہی مرتب ہوتا ہے۔
عبادات عملی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کا ذریعہ ہوتی ہیں. جیسے قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً عبادت جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. عبادت کرنے سے جو حضور حق نصیب ہوتا ہے وہ بندے کو ناپسندیدہ کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے، چونکہ اسے ایک ادراک نصیب ہو جاتا ہے کہ رب العالمین میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری ساری حرکت و فعل کو دیکھ رہا ہے، میری سوچوں کو جانتا ہے، میرے ارادوں سے واقف ہے. تو بندہ عمل سے لے کر ارادے تک ہر شے کو کھڑا کر دیتا ہے. سو کسی بندے کو جب تک سانس کی آمد و شد جاری ہے، جتنی توفیق اللہ نے دی ہے اتنا عمل اسے کرنا ہے. اب اس عمل کا حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیا سوچ کر وہ یہ محنت کر رہا ہے. اگر وہ سوچ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ ساری محنت برابر ہوتی ہے. الحمدللہ. آپ حضرات چونکہ فزیکل ٹریننگ کلاس میں ہیں اور اس کا مقصد سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق جس طرح حضور صحابہ کرام سے نشانہ بازی، گھوڑ دوڑ، گھوڑ سواری، تلوار بازی یا اس عہد کی جو ضرورتیں تھیں ان کے مطابق کرواتے بھی تھے اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. بے شمار احادیث میں موجود ہے کہ حضور حوصلہ افزائی فرماتے تھے. یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا دھوکہ جو نفس اور شیطان دے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت سی محنت کر رہا ہوں تو شاید مجھے عبادات کی اتنی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں تو اس کا جو انعام ملتا ہے وہ توفیق عمل ہوتی ہے. تو اگر یہ دنیاوی مجاہدہ کرنے سے ہمیں ذکر الہی میں مزید محبت پیدا ہوتی ہے، زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے، دوسروں کی نسبت ہم عبادات میں زیادہ دلچسپی سے اور بروقت اور صحیح طریقے سے عبادات عطا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس دنیاوی مجاہدے کا ثمر مل رہا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم دنیاوی مجاہدہ تو کرتے ہیں اور عبادات میں کمی آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس مجاہدے کی شکل تو ہے لیکن اس میں شاید خلوص کی کمی ہے، یا نیت میں وہ راستی نہیں جو ہونی چاہیے. تو انسانی نفس بھی عجب ہیلے تراشتا ہے اور شیطان بھی کسی وقت فارغ نہیں بیٹھتا، بلکہ اب تو اس کا سارا زور ہی گنتی کے لوگوں پر ہے، چونکہ انسانیت کی اکثریت اس کی ہمنوا ہو گئی ہے. جو اس کے ساتھی بن گئے ہیں ان سے تو وہ بے فکر ہے، اس کی بھی ساری توجہ ان لوگوں پر ہے جو اس عہد میں بھی، اس دور میں بھی اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، مراقبات بھی نصیب ہے انہیں، اور دنیاوی محنت بھی کر رہے ہیں، مجاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور دین اسلام کی جو واقعی حیات ہے اور جس راستے پہ دین اسلام چلانا چاہتا ہے اس کا کچھ نمونہ ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ ساری محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو جائیں جنہیں دیکھ کر کہا جا سکے کہ اس طرح مسلمان ہوا کرتے تھے. کہ جب یہ سوال آئے کہ مسلمان کیسے تھے تو کچھ لوگ تو ہوں موجود دنیا میں جنہیں دیکھ کر کہا جا سکے کہ مسلمان اس طرح ہوا کرتے تھے. حوالات بہت دور چلے گئے ہیں، زمانہ اور زمانے کی روش اور فاصلے بہت بڑی تبدیلیاں لے آتے ہیں.
حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر اکثر دہرایا کرتے تھے، کنا کا زوج حمامۃ فی ایکۃ متمتعین بصحت و شبابی دخل الزمان بنا وفرق بیننا ان الزمان مفرق الاحباب، کہ ہم کبوتروں کے جوڑے کی طرح بڑے پیار و محبت سے اور بڑی صحت اور بڑی جوانی میں بہت مزے میں رہتے تھے کہ زمانہ ہمارے درمیان آ گیا، اور یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے دور کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ بابرکت زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور خیر القرون کا زمانہ تھا۔ پھر درمیان میں زمانہ آیا، اب ہم 1450 سال دوری پہ ہیں۔ دور ہونے والا ہر لمحہ اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور بڑی ہی اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا بہت بڑا احسان چاہیے کہ جو 14 صدیوں کے فاصلے کو چیر کر پھر بندے کے دل کو، بندے کے ارادے کو، بندے کے طرز عمل کو اس بارگاہ تک لے جائے، اور اس میں اور بارگاہ نبوت میں فاصلے کوئی حیثیت نہ رکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑی اللہ کریم کی عطا ہے۔ میں سارا دن مصروف رہتا ہوں، بے شمار لوگ آتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی، اور مجھے حسرت ہوتی ہے کہ آنے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو دین کا طالب ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، ہر بندے کے صرف دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہے، نوکری نہیں مل رہی، مقدمہ بن گیا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتا ہوں لوگوں سے، لیکن حقیقت یہ ہے، میں بابوزو ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس قدر وحشت ہو گئی ہے کہ اب ملنے کو دل نہیں کرتا کہ کیا فائدہ ان لوگوں سے ملنے کا، کیا حاصل، کیا نتیجہ۔ کسی بھی شعبے کا بندہ ہو، آپ کسی عام سے لوہار کو ہی دیکھ لیں جس کا کام لوہے کے دراتیاں کلاڑیاں بنانا ہے، اس سے آپ سارا دن سیاست ڈسکس کرتے رہیں یا سارا دن اس سے امور سلطنت کی بات کرتے رہیں، تو وہ کیا کہ وہ بیچارہ سنتا رہے گا یا بیٹھا رہے گا، لیکن اس کو وہ پسند تو نہیں آئے گی۔ اس سے آپ لوہے کی بات کریں، اس کی قسموں کی بات کریں، لوہے کے بننے والے اوزاروں کی بات کریں تو اسے دلچسپی ہوگی، وہ آپ کے ساتھ پورا ساتھ دے گا۔ یعنی ہر شعبے کا بندہ اس شعبے کی بات سننا اور کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا ایک شعبہ ہے اللہ کی بات، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی سنت، آپ کے اتباع کا طریقہ، آپ کے اتباع میں کتنی کمی ہے ہمارے پاس، اس کو کیسے دور کیا جائے، حلال و حرام کی بات، جائز و ناجائز کی بات، ذکر و اذکار کی بات، اب یہ ہمارا شعبہ ہے۔ اب ہر آنے والا اس سارے کو چھوڑ کر وہ باتیں کرتا ہے جن میں ہم خود پھنسے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دونوں طرف بات برابر نہیں چلتی، جب آپ دین کے کام میں لگتے ہیں تو دنیاوی نقصانات اٹھانے پڑتے، اور جب آپ کلی طور پر دنیا کے کام میں لگ جاتے ہیں تو پھر دینی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ایک نہ ایک طرف نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی خدمت پہ لگا دیا تو دنیاوی نقصانات ہمارے اپنے بڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ہم پہ مقدمہ کر رہا ہے، کسی نے ہماری زمین دبا لی ہے، کسی نے ہم پر فائرنگ کر دی ہے، کسی نے ہم سے جھگڑا کر رکھا ہے، بے شمار ایسے مسائل ہیں جو رات دن وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کریم کا یہ شکر ہے کہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔
یہ دنیا ہے، اس میں ایسا ہی ہوگا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ گزشتہ 50 سالوں میں کسی حکومت نے ہم سے بھی تعاون کیا ہو، اور کبھی ہمیں اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار سرکاری ایجنسیاں دھکے کھاتی رہتی ہیں، کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اپنے کام میں اپنی پوری توجہ اپنے کام میں رکھتے ہیں۔ اب لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آ کر ہماری ساری دنیا سنور جائے گی۔ دنیا تو ہماری اپنی چوپٹ ہو رہی ہے، تمہاری ہم کیا سنواریں گے؟ لیکن شاید یہ بات لوگ دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کبھی کبھی میں خود اتنا بیزار ہو جاتا ہوں کہ ان لوگوں کی بات کیوں سنی جائے۔ کئی دفعہ کئیوں کو اٹھا دیتا ہوں، نکال لیتا ہوں کمرے سے کہ جاؤ یار مجھے پریشان نہ کرو، بس کرو، اٹھ جاؤ۔ لیکن پھر اللہ کریم سے حیا آتا ہے، خوف آتا ہے کہ آخر اگر لوگ آ ہی جاتے ہیں تو انہیں ہم بھگا دیں گے تو کسی اور بے دین کے پاس جائیں گے، کسی عامل کے پاس جائیں گے، کسی نقال کے پاس جائیں گے، تو دنیا تو خراب ہوگی، وہ ان کا دین بھی خراب کرے گا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ تو اس دور میں، اس عجیب نوعیت کا دور ہے، تو اس دور میں طلب الہی کا نصیب ہو جانا یہ خود بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ جسے احساس ہو سکے وہی جان سکتا ہے کہ اس کی کوئی حدود نہیں۔ پھر کسی کو ایک لطیفہ نصیب ہو جائے، لطیفہ قلب ذاکر ہو جائے، تو یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ ساتھیوں میں بھی وہ راستگی اور وہ پختگی نہیں آتی۔ خط لکھیں گے، بات کریں گے، جی مجھے کشف نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تم کشف اور مشاہدہ کے لیے محنت کر رہے ہو تو کشف اور مشاہدہ تو اللہ نہیں ہے، یہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ موجودہ سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کے بدن میں 2.5 کھرب سیل ہیں۔ روئے زمین کی آبادی 6 ارب سے کم ہے، 6 ارب پوری نہیں، 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے۔ دنیا میں انسانی آبادی سے کروڑوں گنا زیادہ آبادی انسان کے وجود کے اندر ہے، جو نئے پیدا بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، ایک جہان ہے۔ ایک لطیفہ قلب ذاکر ہو جائے تو کتنے سیل ذاکر ہو جاتے ہیں، اور سلطان الاذکار 7واں لطیفہ نصیب ہو جائے تو بدن کا ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ ایک سانس لینے میں بہت سا وقت لگتا ہے، سانس کے آنے اور جانے میں، اور کتنی بار ہر سیل جو ہے وہ اللہ اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ تو آدمی ایک چلتا پھرتا روشنی کا اور نور کا ہیرا بن جاتا ہے اگر صرف لطائف نصیب ہو جائے۔ اب اگر جسے اتنی بڑی دولت نصیب ہو جائے پھر اسے یہ خیال ہو کہ مجھے کشف نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو بے وقوف ہے۔ کشف مشاہدات یہ از قسم ثمرات ہوتے ہیں، ثمرات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کشف مشاہدے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے کشف اور مشاہدہ ہوتا ہے وہ اپنے اس بیلنس سے جو اللہ اللہ کر کے اس نے ایک بیلنس بنایا اس سے خرچ کر رہا ہے، اس کا کچھ اجر تو اسے مل رہا ہے کشف کی صورت میں، مشاہدے کی صورت میں۔ تو فرماتے تھے جب قبر میں جائے گا تو پھر کہے گا کہ کاش مجھے یہ مشاہدات نہ ہوتے اور میرا سارا اجر یہاں آخرت میں محفوظ ہوتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
آپ کو ساری جماعت کی نسبت زیادہ محنت کرنی چاہیے، نہ صرف دنیاوی امور میں تو آپ کر ہی رہے ہیں، عبادات اور اذکار میں بھی آپ کو دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے کے ذمہ ہے، جو اللہ کی طرف سے کس کو کتنے مراقبات نصیب ہوتے ہیں، کیا مشاہدات نصیب ہوتے ہیں، کیا کیفیات نصیب ہوتی ہیں، یہ اس کا کام۔ لیکن یاد رکھیں یہ مشاہدات، یہ کیفیات تو مرتے وقت ہر ایک کو نصیب ہو جاتی ہیں، کافر کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں، بدکار کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم دہراتا ہے کہ عند الموت جب فرشتے آتے ہیں تو بندے کو دیکھتے ہیں، اس کے اعمال کی طرح اس کی کیفیات ہوتی ہیں، تو کافر ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، اس کی کیفیات خراب ہوتی ہیں، تو وہ گھبرا کر کہتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو تم 80 سال 70 سال 60 سال دنیا میں رہے، تو یہ جو غلاظت ہے تم نے لپیٹ رکھی ہے، یہ کیا کرتے رہے ہو؟ جب وہ رسا پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں نظر ٹک گئی ہے جی، اب آنکھ نہیں جھپک رہا جی، اب ہماری بات کا جواب نہیں دے رہا، اس وقت وہ فرشتوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتا رہا آج تک تو؟ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، میں تو یار عام غریب آدمی تھا اور بڑے لوگ جدھر چلتے رہے پیچھے پیچھے چلتا رہا، مجبوری تھی، جس معاشرے میں رہنا تھا ان لوگوں کی بات مان کر ان جیسا ہو کر ہی رہنا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لم تکن ارض اللہ واسعہ فلم تہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اگر یہاں دین نہیں تھا تو چھوڑ کر کہیں اور، آج بھی تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اس سے پہلے دین کے لیے چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر جاتے، جہاں دیندار لوگ تھے وہاں چلے جاتے، تم نے کیوں اپنی عاقبت برباد کر دی؟ دنیا تمہارے باپ کی جاگیر نہیں تھی کہ تم ایک جگہ چمٹ کر بیٹھے رہے، چھوڑ دیتے اس گھر بار کو، اس شہر کو، اس آبادی کو، ان ملکوں کو، اور وہاں چلے جاتے جہاں دین ملتا۔ اب اس بودھ زمانہ اور مرور زمانہ نے، اب زمانے کی دوری نے حالات بدل دیے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دنیا جہاں ملتی ہو وہاں چلا جاؤں، خواہ وہاں خنزیر کھانا پڑے، شراب پینی پڑے، حرام کاری کرنی پڑے، دنیا کفر میں اگر روپے ملتے ہیں، ہر بندہ تیار ہے کہ جی میں امریکہ چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں، سیکنڈینیویا چلا جاؤں، کیا ہے وہاں؟ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، وہاں جا کر بھی ملتا اپنا ہی نصیب ہے، اور وہاں سے بھی میرے پاس تو دن بھر فون آتے رہتے ہیں جی ہم بڑے اوکھے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار تم وہاں جا کر بھی اوکھے ہو تو اس سے بہتر تھا یہیں رہتے، کم از کم یہاں نماز روزہ اور رزق حلال تو نصیب تھا، کہ وہاں جا کر ان غلاظتوں میں پھنس کر پھر تم بھی مشکل میں ہی ہو اور تمہارے لیے یہاں سے ہم نے دعائیں کرنی ہیں، تو پھر یہیں رہتے۔ تو اس بھاگ دوڑ سے آدمی کو ملتا وہی ہے جو اس کے حصے کا ہے، ہر بندے کے حصے کی آکسیجن، قطرہ پانی کا اور دانہ رزق کا تقسیم ہو چکا، مقدر ہو چکا، اپنا کھا کر مرے گا، چھوڑے گا نہیں، دوسرے کا کھا نہیں سکتا۔ یہ ایسا نظام ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے میری موت ہی کافی ہے، یعنی وہ وقت سے پہلے کسی کو مجھے مارنے نہیں دے گی، وہی محافظ ہے، وقت پر آنا ہے، اور جب تک اس نے خود نہیں آنا کوئی اسے کھینچ کر نہیں لا سکتا۔ تو میرے بھائی اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے حضرت رحمت اللہ کی جوتیوں میں پہنچا دیا، ورنہ ہم پتہ نہیں کس ویرانے میں اور کہاں تباہ ہو گئے ہوتے، یہ اس کا احسان ہے۔ پھر یہ ذمہ داری آ گئی کہ اس نعمت کو آگے پہنچائیں، یہ بھی اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ گھستے پٹتے جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ایک بات ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے، یکسو ہو کر لگے ہوئے ہیں اس میں، نتائج کیا ہوتے ہیں وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، توفیق عمل بھی اسی کے پاس ہے۔
تو میری گزارش یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے سارے امور پورے ہوں، بچوں کو بھی توجہ دے، بیوی کو بھی توجہ دے، والدین کی خدمت بھی کرے، مزدوری بھی کرے، کاروبار بھی کرے، رزق حلال کمائے، حرام سے بھی بچے، اور عبادات، اذکار اور مراقبات کے لیے بھی وقت اس کے پاس ہو۔ اس شعبے میں ذکر اذکار میں اور اللہ اللہ میں ایک چیز غلط اور عام ہو گئی ہے کہ جی وہ بزرگ تو ویرانوں میں چلے جایا کرتے تھے اور وہ تو لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں ویرانوں میں چلی گئی۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ویرانوں میں چلے گئے۔ کیوں گئے؟ اپنی پسند سے نہیں گئے، حکومتوں نے اور سلاطین وقت نے انہیں شہر بدر کر دیا اور لوگوں پہ پابندی لگا دی کہ ویرانے میں بھی کوئی ان سے ملنے نہیں جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس موضوع پہ بات ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ جہاں تک ان کے منازل و مدارج تھے اور وہ چھوڑ کر ویرانے میں چلے گئے، ویرانے میں سوائے ذکر اذکار کے کوئی کام نہیں تھا، لیکن منازل میں ترقی نہیں، اسی منزل پہ رہے۔ اس لیے کہ ترقی منازل کے لیے تو دنیاوی امور کو سنت کے مطابق انجام دینا شرط۔ جب لوگوں سے میل جول ہی نہ رہا، لین دین ہی نہ رہا، کاروبار ہی نہ رہا، تو ترقی درجات کس بات؟ تو یہ یاد رکھیں کہ عبادات کا جو ثمر ہے وہ ہے معاملات میں راستی نصیب ہو، اور معاملات کی راستی ترقی درجات کا سبب بنے۔ تو ایک ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ چلو میں تو ایک اس میں پی ٹی کلاس میں ہوں، دوسروں سے زیادہ محنت کرتا ہوں اور مشکل وقت میں کام آتا ہوں، مجاہدہ کرتا ہوں، اب آپ فصل کے لیے لگے ہوئے ہیں تو یہ سارا سال اللہ کے بندے کھائیں گے، ایک ایک دانے میں آپ کے اجر کا بھی حصہ ہوگا۔ تو پچھلے سال تقریباً 1200 من گندم ہوئی تھی، الحمدللہ اب آخری دفعہ کے دانے اب انہوں نے پسوائے ہیں، شاید اب نئی شروع ہو جائے گی، تو یہ 1200-1300 من تو سال کا دارالخان کا خرچہ بنتا ہے۔ اور لوگ اللہ کے نام پہ کھاتے ہیں تو کہاں کہاں وہ غذا جاتی ہے، کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کتنی کتنی کسی کو نیکی کی توفیق اس سے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ نیکی کا مزہ بہت بڑا مدار غذا پر بھی ہے۔ حرام کھا کر نیکی کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، حلال اور خالص غذا ملے تو توفیق عمل بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس سارے میں آپ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی پہ بے فکر ہو جائیں۔ آپ کو اذکار میں بھی، مراقبات میں بھی، مجاہدے میں بھی، صلات میں بھی، عبادات میں بھی دوسروں سے آگے رہنا ہے۔ خصوصی جماعت کا تو مطلب یہی ہے نا کہ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوں اور حالات سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ حالات اللہ کریم کو اور اس کی قدرت کو عاجز نہیں کر سکتے، حالات اس کی قدرت کے تابع رہتے، بظاہر جتنے بھی خراب ہوتے رہیں اس کے دست قدرت میں ہیں۔ بظاہر میلوں تک آگ جلتی رہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی آگ کو آرام کا سبب بنا دینا یہ اس کی قدرت کام ہے۔ اکثر مفسرین کرام نے اور ترجمہ کرنے والوں نے اور اکثر حضرات نے یہی لکھا ہے کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا اور وہ گلزار ہو گئی، لیکن ایک پہلو اس کا اور بھی ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈی ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا سبب بن جاؤ، یعنی ان کی آسائش کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت کی جو ہے راندش، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ بجھنی یا گلزار بننے کی ضرورت نہیں، آگ رہے، دوسری لکڑیوں کو جلاتی رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد بہاری بن جائے۔
کیونکہ حکم ہی آگ کو دے رہا، کلنا یا نار ہے آگ، تو اگر آگ بجھ گئی تو پھر تو آگ کا وجود ہی نہیں رہا، تو حکم کی تعمیل کس نے کی؟ تو اگر آج بھی سارا معاشرہ یا ساری دنیا یا مغرب یا امریکہ نعرے نمرود بن جائے، اللہ کے بندے کے لیے، اللہ کے ذاکر کے لیے، اللہ اللہ کرنے والے کے لیے آج بھی وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ اس میں محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو دنیا کا کام کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ دین ہی کی غرض سے کرتے ہیں، اور مومن کی دنیا بھی حضور نے فرمایا دین ہوتی ہے۔ یہ بھی کریں لیکن اپنے مراقبات، اپنے مجاہدات، اپنے اذکار اور عبادات کی پابندی بھی دوسروں سے زیادہ کریں، اپنے جسمانی کورسز اور اجتماع اور بھاگ دوڑ اس میں بھی کمی نہ آنے دیں، اسے بھی جاری رکھیں، کام کاج بھی کریں، اور عبادات میں بھی اللہ آپ کو توفیق دے اور بہتر اجر دے، دوسروں سے ممتاز نظر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔